امیر المومنین فی الحدیث سید المحدثین سیدنا محمد اسماعیل البخاری علیہ رحمہ کے مرکز نور پر علامہ ڈاکٹر غلام رسول حامی صاحب کی حاضری۔ اس ویڈیو میں ہم بھی اس مرکز نور کی زیارت کرنے کے ساتھ امام بخاری علیہ رحمہ کی سیرت کے بارے میں جانیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ الکرام الاجمعین۔ قال اللہ تبارک و تعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم وآخرین منہم لما یلحقوا بہم وہو العزیز الحکیم۔ کچھ اور لوگ بھی وجود میں آئیں گے جو علوم و کتاب و حکمت کے حامل ہوں گے اور وہ دین مبین دین مصطفیٰ علیہ السلام کے کام آئیں گے۔ ہم اس وقت سفر کر رہے ہیں سرزمین سمرقند میں، اور ایک عظیم درگاہ، ایک عظیم بارگاہ، ایک عظیم مرکز جس کے ارد گرد آج بھی خوشبو اور خوشبو ایسی مہک رہی ہے کہ جس خوشبو سے پوری کائنات معطر منور ہو رہی ہے۔ ہم جا رہے ہیں بھی، آپ میری دائیں بائیں دیکھ رہے ہیں جس راستے پر ہم ہیں، اور ہم جا رہے ہیں امام المسلمین، قدوۃ الموحدین، امیر المحدثین سیدنا امام ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل بخاری علیہ رحمت و رضوان، جس سے پوری کائنات اور پورا اسلامی دنیا اور پورا معاشرہ امام بخاری عطر اللہ مرکزہ الکریم کے نام سے جانتے ہیں۔ یہ ایک ایسے عظیم امام ہے، آپ نے دیکھا کہ سرزمین بخارا اور سرزمین سمرقند ہی نہیں بلکہ پورے دنیا، آپ مکہ المکرمہ کی بات کریں، آپ بات کریں مدینہ المنورہ کے، جہاں بھی آپ بات کریں، اس امام کے چرچے ہیں اور اس کی علمی خدمات کے چرچے ہیں۔ ہم انہی کے روزے کی طرف جا رہے ہیں، اور میرے ساتھ میرے احباب ہے، اور سننے میں آ کہ 1 سال سے یہ روزہ بند ہے زائرین کے لیے، کیونکہ اس میں کنسٹرکشن جاری ہے، اس میں کام چل رہا ہے، نیا تعمیری کام اس میں چل رہا ہے۔ لیکن کوششیں ہیں ہمارے احباب کی کہ ہم انشاءاللہ بغیر امام بخاری علیہ رحمت و رضوان کے روزے کی زیارت کی کسی بھی صورت میں واپس نہیں جائیں گے، یہ پوری امید ہے اور ہم پوری کوشش میں ہیں۔ آپ امام ہیں، محدث ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ اس کی عظمت کے بارے میں ہر طرف ہر سو چرچے ہیں۔ آپ کے والد محترم بھی محدث ہے اپنے دور کے، اور عظیم محدث ہے، اور انہیں جو کچھ وراثت میں ملا تھا وہ بالکل پاکیزہ مال انہوں نے وہ اپنے فرزند کے لیے چھوڑا تھا، اور اسی سے امام بخاری نے اپنی ضروریات زندگی پورے کر لیے۔ تو ہم جائیں گے انشاءاللہ، ضرور زیارت کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ یہ امام، ان کی شان، ان کا رتبہ، ان کا کمال، اور فن حدیث میں انہوں نے جو مقام حاصل کیا ہے وہ آسمانی رشد ہدایت پر، یہ ایسے تابع ہیں کہ ان کی چمک دھمک کبھی بھی کم نہیں ہوئی، اور ہر آنے والے دن کے ساتھ ان کا عظمت کا سورج بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے۔ ہمیں بھی آج نصیب ہوا کہ ہم ان کی روزے کی زیارت کریں۔ امام بخاری جہاں شروع بچپن سے یہ عظیم انسان ہے، اور ان کی سیرت کے بارے میں جو کچھ لکھا گیا ہے وہ میں کیسے آپ کو بیان کروں، اور ایک چھوٹے سے ویڈیو میں کیسے بیان کروں۔ مطلب یہ ویڈیو بنانے کا صرف اتنا ہے کہ جو لوگ یہاں پہنچ نہیں پائیں گے لیکن ہماری اس ویڈیو کو دیکھیں گے، کم سے کم وہ امام بخاری علیہ رحمہ کی قبر کی زیارت کریں، ان کی مرکز نور کی زیارت کریں، اور جو لوگ یہاں آنا چاہتے ہیں ان کے لیے یہاں آنے کے لیے اس ویڈیو کے بعد آسانی ہو جائے، تاکہ وہ ایسے عظیم امام کی بارگاہ کا سفر کر پائیں۔ امام المحدثین امام بخاری عطر اللہ مرکزہ شہر بخارا میں 13 شوال المکرم 100
194 ہجری نماز جمعہ کے بعد پیدا ہوئے اور انہوں نے 60 سالہ زندگی پائی ظاہری اعتبار سے، اور یہ فخر امت بھی ہے، اور یہ کم لوگوں کو ہی نصیب ہوتا ہے کہ ان کے والد بھی محدث، ان کے والد بھی محدث اور ان کے والد بھی محدث۔ اور اس سرزمین کے بارے میں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یہاں تو ایسے لوگ اٹھیں گے جو ثریا سے بھی علم اتاریں گے نگاہوں سے۔ والد محترم جلدی وفات ہو گئی اور والدہ نے تربیت کی اور مختلف مراحل سے گزرے، اور شروع میں ہی یہ صاحب کرامت نکلے، اور کہیں اجلہ محدثین مفسرین نے ان کی کرامتوں کا تذکرہ فرمایا ہے۔ امام بخاری علیہ رحمہ کی بصیرت شروع میں جاتی رہی۔ والدہ ماجدہ نے اپنی عقیدت کے مطابق روزے رکھے، منتیں مانی، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خواب میں زیارت ہوئی، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے لعاب دہن اور دم کا بھی بعض محدثین نے تذکرہ کیا، لعاب دہن ڈالا اور دم فرمایا، جس سے آپ کی آنکھیں بینا ہو گئی، اور پھر یہ رات چاند راتوں میں بھی لکھا کرتے تھے، اس لیے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں مسجد نبوی شریف کے باہر امام بخاری نے خود فرمایا کہ میں نے جو اس پوری کتاب کی تصحیح فرمائی وہ چاند راتوں کے اندر ہی فرمائی۔ تو اس طریقے سے امام تاج الدین سبکی نے اپنے طبقات میں لکھا ہے کہ دھوپ اور گرمی کی شدت میں امام نے اتنے سفر کیے کہ اس کے بعد بھی ایک بار اور بینائی ختم ہو گئی۔ پھر خراسان پہنچنے پر آپ نے کسی حکیم سے مشورہ لے کر اپنے سارے بال سر کے وہ گرائے اور گل ختمی کا ضماد لگایا، وہ ایک دوا ہے، تو پھر روشن ہو گئی۔ تو اس طریقے سے کئی روایتیں ہیں جو شروع میں ہی آپ صاحب کرامت رہے۔ 70,000 حدیث زبانی یاد، اور جب بھی کسی راوی کا نام لیتے تو اس کی پوری ہسٹری حدیث کے قاعدے اور قانون کے مطابق بیان فرماتے۔ اس لیے آج بھی سرزمین بخارا میں جہاں آپ نام لیتے ہیں یا سرزمین سمرقند میں حضرت امام بخاری سید المحدثین کا نام ایسے لیا جاتا ہے کہ وہ سینے پہ ہاتھ رکھتے ہیں پھر امام بخاری کا نام لیتے ہیں۔ یا ہر طرف امام بخاری کی عظمتیں ہیں، اور امام بخاری کا نام اس بام عروج پر ہے کہ یقینی طور لوگ دنگ رہتے ہیں کہ امام بخاری کی عظمت کو دیکھنے کے لیے۔ حضرت امام بخاری علیہ رحمت و رضوان کے بارے میں علامہ بیکندی علیہ رحمہ، جو ایک مشہور محدث بخارا بھی ہے، وہ فرمایا کرتے تھے کہ میرے حلقے درس میں جب بھی محمد بن اسماعیل آ جاتے ہیں مجھ پہ عالم تحیر طاری ہوتا ہے۔ تحیر مطلب حیران کر دینے والا عالم۔ ایک دن وہ فرماتے ہیں کہ ایک بزرگ تشریف لائیں اور انہوں نے فرمایا کہ یہاں ایسا کوئی نوجوان ہے جسے 70,000 حدیث زبانی یاد ہو؟ تو حضرت امام بخاری علیہ رحمہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے فرمایا ہاں، میں ایسا آدمی ہوں، نوجوان ہوں جسے 70,000 احادیث زبانی یاد ہو۔ اور حضرت امام بخاری علیہ رحمہ کے روضے کی طرف اب جا رہے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہیں سے امام بخاری علیہ رحمت و رضوان کے نام کا روڈ بنایا گیا، اور یہاں کئی چیزیں امام بخاری کے نام سے ہیں، اور اس میں دائیں بائیں جو درخت لگائے گئے وہ صنوبر کے، جسے ہم کشمیری میں پیم کل بھی کہتے ہیں، دائیں بائیں لگائے گئے ہیں۔ اور ابھی ہم بالکل پہنچ گئے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کرم فرمایا کہ ہم امام بخاری اطہر اللہ مرکزہ الکریم کے روضے کے اندر آ گئے ہیں۔ مجھے یاد آ رہا ہے کہ ان کا زمانہ کیا تھا۔ اچھا، ان کا زمانہ کیا تھا؟ تکلیف کا تھا، رنج کا تھا، مصائب و آلام کا تھا، سلطنت عباسیہ تھی،
اور اکثر وہاں کہ جو حاکم تھے وہ ان سے ناراض رہا کرتے تھے ان کی عظمت سے، کیونکہ پہلے بھی علماء کے خلاف لوگ ہوا کرتے تھے اور اب بھی ہے۔ تو اس طریقے سے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی نے سفر حدیث جاری و ساری رکھا۔ ہم زیارت میں اندر آ گئے اور مرکز نور پر آپ کی نظر ہے، اور اس سے پہلے بتاتے ہیں کہ یہاں داخلہ بند ہے۔ کچھ مہینے پہلے یہاں ترکی کا صدر اور کچھ اعلیٰ وفد کے اعلیٰ عہدیدار تشریف لائے ہیں، ان کے لیے کھولا گیا اور اس کے بعد بند ہے، پھر یہاں اجازت نہیں دیتے ہیں۔ لیکن یہ بھی امام بخاری علیہ رحمۃ و رضوان کی کرامت ہوئی اور سرکار مدینہ کے وسیلے سے، ورنہ میرے دل میں یہ کھٹک رہتی کہ ہم اتنے دور آئے لیکن امام بخاری علیہ رحمہ کے روزے کو نہ دیکھ پائے، کہ ہم ابو المنصور ماتریدی کے روزے کی زیارت کیے، شاہ ہمدان میرزا حمدانی کی روزے کی زیارت کی، لیکن امام بخاری کی روزے کی کھٹک دل میں رہتی۔ تو اس لیے یہ بھی کرامت حضرت امام بخاری کی ہے، جہاں ہم ان کے مہمان ہیں تو انہوں نے خود ہی اس چیز کا خیال رکھا۔ ہمارے سامنے امام کا روزہ ہے اور امام کی قبر ہے، مرکز نور ہے۔ یہاں ایک بات میں بتانا چاہوں گا، ہم جب بھی کشمیر میں ہوتے ہیں یا ملک میں کہیں بھی ہوتے ہیں تو لوگ ہمیں طعنہ دیتے ہیں کہ دیکھو صحیح حدیث ہے بخاری شریف میں کہ پکے قبروں کا گرانے کا حکم ہے صحیح بخاری میں۔ میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ جس بخاری کی آپ بات کرتے ہیں، یہ میرے سامنے امام بخاری کا وہی روزہ ہے کہ یہاں آپ دیکھ لیں ان کی قبر مبارک کیسی پر نور بنی ہے، اور اب ان کا مرکزی نور ایسا باہر بن رہا کہ جس میں کروڑوں ڈالرز خرچ ہو رہے ہیں، اور یقینی وہ دیدنی ہے۔ حضرت امام بخاری علیہ رحمۃ و رضوان کے روزے کے سامنے سب ہمیں اور ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں سید المحدثین کے صدقے میں گناہوں کی مغفرت کرے، ہمارے خطاؤں کو معاف کرے۔ جو احباب میرے ارد گرد ہے اور میرے سنگت صحبت میں ہے، اللہ تعالیٰ ان پہ بھی کرم کرے۔ یا رب تو کریم ہے، تو غنی ہے، اور میرا ایمان ہے کہ سید المحدثین امام بخاری علیہ رحمۃ و رضوان مجھے دیکھ رہے ہیں، اور اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے کہ ایک نگاہ عنایت ہم پر بھی ان کی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہم پہ بھی مہربان ہو جائے گا۔ جو ہمارے دائیں بائیں ہیں اور ہمارے عزیز اقارب ہیں، ہمارے دوست ہیں، میرے والدین دین ہیں جن کی مجھے یاد آ رہی ہے، میرے والد محترم اللہ تعالیٰ ان کو مغفرت کرے، میرے چاچا جان ان کو اللہ تعالیٰ مغفرت کرے، میری والدہ کو صحت رکھیں، اور میرے عزیز و اقارب، میری فیملی، ہمارا سب کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں میں رکھیں، اور سب کی ہدایت کے لیے، سب کی رزق میں اضافے کے لیے۔ اور وہ لوگ جو رات دن نماز پہ جاتے ہیں تو مجھے دعاؤں میں یاد رکھتے ہیں، اٹھتے ہیں تو مجھے دعاؤں میں یاد رکھتے ہیں، میں حقیر فقیر آدمی ان کو کیا دے سکتا ہوں؟ میرے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں ہے سوائے اس کے کہ جب بھی میں کسی عظیم بارگاہ میں پہنچتا ہوں، چاہے کسی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے روزے پر، چاہے کسی صحابی کے روزے پر، چاہے کسی اہل بیت میں سے کسی عظیم ہستی کے روزے پر، یا کسی بھی ولی کے روزے پر، محدث کے روزے پر، یا جب درس ہوتے ہیں ہمارے مجلسیں ہوتے ہیں، یہاں جس طریقے سے میں نے آپ کو بتایا، تو ہم بھی آپ کو اپنے دعاؤں میں یاد کرتے ہیں، آپ بھی ہمیں یاد کرتے ہیں، اور مجھے پوری امید ہے کہ ان دعاؤں کی برکت سے، ان دعاؤں کی توفیل سے ہم یہ سفر آگے بھی جاری رکھیں گے جب تک ہمارے سانسیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کبھی، ہمارے دل کو کبھی بھی ایسا نہ کرنا کہ ہمارے دل کو کبھی پست ہمت نہ کرنا، ہمارے صلاحیتوں کو بھی ضائع نہ کرنا، تاکہ ساری زندگی ہم جب تک جیتے رہیں گے اولیاء کاملین کی عظمتوں کے ڈنکی بجاتے رہیں گے۔